السلام علیکم فرینڈز. میں نے اس سے پہلے منطق پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. بس اسی کی توضیح بنیادی باتوں کی دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. منطق نہ تو اسلامی ہے، نہ یونانی ہے، نہ مسیحی ہے. منطق تو ذہن کا خاصہ ہے. جیسے ہم کہیں کہ افعال جو نون، یہ تو خود ذہن کے اپنے تقاضے ہیں، ذہن کی اپنی امپلسز ہیں. یہ تو اسی طرح ان کو جب ضبط کیا گیا مختلف زبانوں میں یا مختلف انداز سے، تو وہ مختلف گرامریں بن گئیں. اسی طرح سوچنے اور فکر کرنے کے انداز کو جب اصطلاحی معنوں میں یا اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کر دیا تو وہ منطق کا جو باقاعدہ علم کہلانے لگ پڑا. اور اس کا سہرا تو بلا شبہ ارسطوٹل کے سارے یونانیوں کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن ہم منطق کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونانی ہے. منطق سیکھے بغیر بہت سے لوگ منطقی طور پر سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں منطق کی اصطلاحات اور منطق کی تعریفیں یاد کرنے کے باوجود منطقی طور پر نہیں سوچ سکتے. لیکن اس کے باوجود منطق کی جو صحیح اپروچ ہے وہ سیکھے بغیر اقتصابی طور پر اور اصطلاحی طور پر بھی ناگزیر ہے، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. مدارس میں تو تھوڑی بہت پڑھائی جاتی ہے، لیکن منطق باقی سکول لیول میں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. حالانکہ اس کو میتھ کا حصہ ہونا چاہیے. ہماری ریاضی کی جو 10ویں 11ویں 12ویں جو ہے اس میں ایک حصہ لاجک کا ہونا چاہیے الگ سے. لیکن لاجک تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بالکل ایبسرڈ قسم کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے عوام الناس منطق کے نام سے بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب سی اس کو چیز سمجھ لیتے ہیں کہ منطق کیا. حالانکہ ان کے لفظیات میں یہ لفظ اکثر پایا جاتا ہے کہ یہ بات لاجک کے مطابق ہے یا یہ لاجک ہے، لیکن ان کو لاجیکل پیٹرن کا نہیں پتہ ہوتا. تو لاجک جو ہے یہ لوگوس یونانی لفظ ہے. یونان میں سوچنے اور بولنے کے لیے ایک ہی لفظ تھا، لوگوس. اور اس کے اندر بڑا معنوی ربط بھی ہے، کیونکہ جو چیز ذہن میں آتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جب تک وہ ذہن کی فارم کے اندر موجود ہے، ذہن کے ظرف اور برتن کے اندر موجود ہے، تو وہ منطقی قوانین کے تابع ہے. جب وہ زبان پر آ گئی تو پھر وہ گرامیٹیکلی قوانین کے تابع ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ اب وہ جو منطق کی حدود سے نکل گیا ہے. منطق کی حدود جو ہے وہ صرف ذہنی پیٹرن جو چل رہے ہیں، ذہن کے جو لاز آف تھاٹ ہیں ان کو پرکھنے کا نام ہے. اور جب ان کو لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ گرامر اور منطق دونوں کے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں. اب ایک ہی چیز جو ہے، گرامر دان کسی جملے کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھے گا تو اس میں وہ دیکھے گا اس میں فاعل اور فعل اور مفعول کی ترتیب درست ہے، اس کا ٹینس درست ہے. لیکن ایک منطق دان دیکھے گا کہ اس میں جو اس کا محمول یعنی جو اس کا آبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ اور جتنے بھی منطق کے قوانین ہیں اس کے مطابق آ رہا ہے. تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، صرف سمجھنے کے لیے الگ ہے. منطق دان اس کو اور انداز سے سوچے گا، گرامر دان اس کو اور انداز. ہاں یہ بات ہے کہ گرامر دان جو ہے وہ صرف
فاعل فعل مفعول تک رہتا ہے یا پارٹس آف اسپیچ تک رہتا ہے، اور فکر کی جو غلطی ہے وہ نہیں پرکھ سکتا، وہ صرف جملے کے اندر گرامیٹیکلی غلطی پرکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں آپس میں بہت سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے یونانیوں نے لوگوس ذہن، پورے ذہن کے عمل کو بھی کہا ہے، ذہن کو بھی کہا ہے، حتیٰ کہ لوگوس جو ہے باقاعدہ ایک تصوف کا فلسفہ بن گیا جس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کے بعد میں بڑے وسیع معنی میں شروع ہو گئے۔ بلکہ یوحنا کی انجیل تو اس طرح شروع ہوتی ہے کہ شروع میں لفظ تھا اور لفظ خدا کے ساتھ تھا، یعنی اس نے اس کو ریلیجس اور میٹافزیکل سطح پہ لے گیا کہ لفظ ہی سے کائنات بنی ہوئی ہے۔ تو خیر ہم ادھر نہیں جانا چاہ رہے، ہم ادھر ہی رہیں گے کہ منطق کا مطلب ہوتا ہے سوچنے کے پیٹرن، سوچنے کے قوانین۔ جب بات ہمارے ذہن میں کوئی بھی خیال آتا ہے تو ہم جو ذہن میں اس کی مینوپولیشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جوڑ توڑ جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ منطقی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، یعنی وہ ہوتی منطق ہے، اگرچہ غلط منطقی کیوں نہیں ہے، ہوتی وہ منطقی اصولوں کے مطابق ہی ہے۔ تو وہ منطقی اصولوں اور پیٹرن کے بعد وہ جب لفظوں کا روپ دھارتی ہے تو پھر منطق دان ان لفظوں میں سے وہ جو مغالطے ہوتے ہیں، منطقی مغالطے، وہ پکڑتا ہے۔ تو سمجھ لیں جب لفظ جو ہے وہ منطقی فکر کے سائن ہے، اس کی نوٹیشن ہے، یعنی گرامر جو ہے وہ ایکچولی نوٹیشن ہے فکر کی۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں ان کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اب اس نوٹیشن کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ گرامر ہے، اگر اس کو علامتوں میں بیان کر دیا جائے تو وہ سمبولک لاجک ہو جائے گی۔ تو اب میں دوبارہ سے صرف اتنا کہوں گا کہ جب منطق کی جب بھی بات ہو نیکسٹ، تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ذہن کے اندر ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جب اس کو تصور اور تصدیق، یعنی تصور سے مراد یہ ہے کہ جو سنگل آئیڈیا اس کے پیچھے پایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ہے کا لفظ نہیں جڑا۔ اب میں کہتا ہوں دھوپ، تو اس کے ساتھ ہے کا لفظ میں نے نہیں جوڑا، تو یہ تصور ہے، اور تصور جو ہے، اور اسی کے لیے اگر دال ہے واو جو لفظ بولے گئے ہیں وہ گرامر ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ زبان ہے، عمومی مہموم میں وہ زبان ہے۔ تو جب دال ہے وہ لکھا، لیکن وہ دال ہے کے پیچھے جو مظہر ہے، اس مظہر کا جو ذہن نے سٹور کیا ہوا امیج ہے، آئیڈیا ہے، کنسیپشن ہے، وہ منطق کی سفیر ہے، وہ منطق کی ڈومین۔ تو جو چیز ذہن میں آئے وہ منطق کا دائرہ ہے، جب وہ الفاظ اور زبان پر آئے تو وہ گرامر کا دائرہ ہے۔ شکریہ، آج میں اتنا ہی آپ سے